دیکھیے ان کا سائیکوسس پہلے بھی تھا، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر وہ ان کو پتہ چل گیا کہ مجھے سائیکوسس ہوتا ہے اور یہ دوائی کھانا ضروری ہے۔ پھر وہ کہنے لگا میری دوائی کو نہ چھیڑیں، اس کو کم نہ کریں، یہ بھی مجھے کہتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے یہاں آنا چھوڑا، پھر یہاں آنا چھوڑا، اور پھر اس نے کسی نہ کسی طرح سوچا کہ دوائی کے بغیر بھی میں رہ سکتا ہوں، اور اس نے دوائی کھانی چھوڑی، جو کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کھاتا رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دوائی کھانا چھوڑی، اور اس کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک دفعہ نشے پھر کرنے چاہیے، یہ ایک سائیکوسس کا فیز شروع ہو چکا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اصل میں آپ کو کرنا چاہیے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ مکمل ٹھیک ہو گیا ہے، تو یہ مکمل ٹھیک نہیں ہوا تھا؟ تو جواب ہے ہاں۔ کوئی پرائمری کرونک بیماری سے، بلڈ پریشر سے، ڈائبٹیز سے، بائی پولر سے، ایڈکشن سے مکمل ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نہیں ہوتا، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ نہیں ہوتا، ٹھیک؟ لیکن لوگ عام طور پر سب کے سامنے، کلائنٹس کے سامنے یہ بات اقرار نہیں کرتے۔ مکمل ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ سائنس نے ابھی ترقی اتنی نہیں کی، علاج جاری رکھنا پڑتا ہے۔ بائی پولر بھی، ڈائبٹیز بھی، بلڈ پریشر بھی، دل کی بیماری بھی، اسکیزوفرینیا بھی، ایڈکشن بھی، جتنی بیماریوں کو ہم پرائمری کرونک پروگریسو کہتے ہیں، اس میں علاج کو جاری رکھنا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ موٹاپا بھی ایک پرائمری کرونک پروگریسو النس ہے، اگر کوئی اس کا علاج چھوڑ دے گا تو دوبارہ موٹا ہو جائے گا، نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو فیز ہیں، ایک ریکریشنل فیز ہے جسے ہم یوز کہتے ہیں۔ یوز جو ہے وہ ایک عادت ہے یا علت ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یوز سے آگے پھر یہ ایک جسمانی معاملہ ہے۔ یعنی اگر کوئی یوز کرتے کرتے جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے اور اس کا نشہ جسم ہی خراب کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا نشہ جسم ہی اتارنا شروع کر دیتا ہے اور ٹاکسنز بننی شروع ہو جاتی ہیں، تو اب یہ ایک جسمانی معاملہ ہے، یہ اب ایک عادت کا معاملہ نہیں رہا۔ میں اس کی ایک مثال دوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بندہ مٹھائیاں کھاتا ہو تو ہم جنرلی کہیں گے نا کہ یہ بری بات ہے، یہ ایک علت ہے مٹھائیاں کھاتے رہنا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ڈائبٹیز ہونے کے بعد بھی مٹھائیاں کھاتا رہے تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ اگر کوئی بندہ مٹھائیاں کھاتا ہے اور اس کو ڈائبٹیز نہیں اور پورا ڈبہ مٹھائی کا وہ کھا جاتا ہے اور اس کی شوگر نارمل رہتی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ علت ہے، موٹا ہو جائے گا، بری عادت ہے، جو شوگر وہ اتنی کنزیوم کرے گا وہ چربی میں بدل جائے گی، تو اس کو ہم بری عادت کہیں گے۔ لوگ مذاق اڑائیں گے، موٹا ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ کہے گا نہیں مجھے میٹھا کھانے کا شوق ہے، سویٹ ٹوتھ ہے، فلانا ہے۔ لیکن اب ایک دن پتہ چلتا ہے کہ اس کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے اور ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ اب مٹھائی نہیں کھانا، اور وہ پھر بھی مٹھائی کھاتا ہے، تو یہ ایک جسمانی معاملہ ہے۔ اب بیماری جو ہے جسمانی یا نفسیاتی الگ الگ بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک ہی بندے کو بھی ہوتی ہے۔ ایک بندے کو علت ہے مٹھائیاں کھانے کی اور اس کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، تو اب اس کو ایک جسمانی بیماری ہے جس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں، اور ایک علت ہے جس کو مٹھائی کھانا کہتے ہیں، اور وہ مٹھائی کئی سال کھاتا رہا ہے، ڈائبٹیز بعد میں ہوئی ہے۔ اسی طرح یوزر لوگ پہلے ہوتے ہیں، ایڈکٹ بعد میں ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ ایڈکشن ایک برین ڈیزیز ہے، بری عادت ایک مائنڈ کا معاملہ ہے، وہ ایک نفسیاتی بیماری ہے کہ کسی بندے کو مٹھائی کھانے کا شوق ہے تو یہ نفسیاتی معاملہ ہو سکتا ہے،
اور اگر ایڈکشن ہو جائے تو یہ ایک جسمانی معاملہ بھی ہے. اب یہ ایک نفسیاتی معاملہ بھی ہے، ایک جسمانی معاملہ بھی ہے. نہیں، ایک تو نفسیاتی معاملہ ہے نا، جسے علت کہیں گے، ٹھیک، یعنی بری عادت کہیں گے. لیکن ایک یہ پھر جب جسمانی معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کا جسم نشے کے خلاف چلنا شروع ہو جاتا ہے، خود اس کا اپنا ہی جسم اس کے نشے کو جلدی اتار دیتا ہے اور نشے کو خراب کر دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے یعنی انتظام ہی نہیں رکھا ہوا، کیونکہ یہ چینی تو اب بننی شروع ہوئی نا 100-200 سال سے. 500 سال پہلے تو شاید گڑ بھی نہیں بنتا ہوگا. زیادہ تر چیزیں، مٹھائیاں، پزے یا زیادہ تر غلط خوراکیں تو یہ 100 سال کی بات ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ آپ کے معدے میں سے خون میں جاتی ہے نا، معدے اور آنتوں میں سے خون میں جاتی ہے، تو چینی جو ہے وہ تیزی سے جاتی ہے، روٹی جو ہے آہستہ آہستہ جاتی ہے، چاول آہستہ آہستہ جاتے ہیں. تو کچھ ایسی چیزیں جن میں چینی ہوتی ہے وہ فوراً خون میں جاتی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں جو چینی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ خون میں جاتی ہے. جیسے روٹی اگر آپ کھائیں گے تو معدے سے خون میں جو ٹرانسفر اس میں ہوتا ہے، یہ ذرا غور سے سمجھ لیں بات کہ اس نے ٹرانسفر ہونا ہے معدے سے خون میں، اس کے آہستہ آہستہ ہونا ہے. تو خون میں شوگر آہستہ آہستہ چڑھ رہی ہے اور خون میں اس سے نپٹا جا رہا ہے. لیکن اگر کوئی چینی کا پھکا مار لیتا ہے تو وہ چینی بڑی تیزی سے خون میں جائے گی اور جسم کو بہت خاص کوششیں کرنی پڑیں گی اس چینی کو سنبھالنے کے لیے. اور اگر شوگر نہیں ہوگی تو جسم ڈھیر ساری انسولین پیدا کر کے اس چینی کو ختم کر دے گا، برن کر دے گا. لیکن اگر ڈائبٹیز ہے، شوگر کی بیماری ہے، تو پھر خون میں شوگر چڑھنا شروع ہو جائے گی. لائف تو ان مینیجبل ہوگی کیونکہ آپ پاور لیس ہو گئے اس کے سامنے. یعنی اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ شوگر کے سامنے آپ پاور لیس ہیں، اور اگر آپ پھر بھی باز نہیں آئیں گے تو اس سے زندگی ہے وہ ان مینیجبل ہو جائے گی. اچھا، اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے اور اس کا جسم جو ہے اسے ڈیل نہیں کر سکتا اور وہ جسم نشے کو اتارتا ہے اور زہریلے مادے پیدا کرتا ہے تو پاور لیس ہو گیا نا، اور اس کی زندگی ان مینیجبل ہو گئی. اور اس بات کو وہ تسلیم نہیں کرے گا تو ان مینیجبلٹی بڑھتی رہے گی. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ول ہے وہ صرف انسانی دماغ میں پائی جاتی ہے. ول جو ہے وہ اینیمل برین میں نہیں پائی جاتی. ول پاور جسے کہتے ہیں وہ اینیمل برین میں نہیں پائی جاتی. آپ دیکھیے کہ اینیمل برین سے بھوک ابھرتی ہے اور بندہ کھانے پینے لگتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہے تو اس کو ہیومن برین آرڈر ایشو کرنا پڑے گا کہ نہ کھاؤ. یعنی جو ول پاور ہے وہ اس جگہ میں نہیں ہے جہاں ایڈکشنز ہیں. ایڈکشنز اینیمل برین میں ہیں، ول پاور ہیومن برین میں ہے. اور اگر آپ ول پاور سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ہیومن برین میں ول پاور کو اسٹرونگ کرنا پڑے گا. جنرلی کہہ دینا کہ ول پاور ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ ول میں کتنی پاور ہے. آپ سب نے دیکھا ہے کہ ول میں کتنی پاور ہے، یہ وقتاً فوقتاً بدلتا رہتا ہے معاملہ. کبھی ول میں زیادہ پاور نظر آتی ہے ہمیں، کبھی ول میں کم پاور نظر آتی ہے. تو آپ کو ول کلٹیویٹ کرنی ہے، ول کی کاشتکاری کرنی ہے، ول کی مینوفیکچرنگ کرنی ہے جو کہ ہیومن برین میں ہوتی ہے، اور اس ول کو استعمال کرنا ہے وہاں جہاں سے خرابی پیدا ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اینیمل برین میں بعض اوقات جو انسٹنکٹس ہوتے ہیں وہ انکنٹرولبل ہوتے ہیں. میرے آپ کے سب کے مثال کے طور پر رات کو 2 بجے ایک انسٹنکٹ پیدا ہوتا ہے اینیمل برین میں کہ پزا آرڈر کرنا چاہیے. اور کئی دفعہ ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں، کئی دفعہ ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے.
تو اس کا مطلب ہے کبھی ہماری ول کام کرتی ہے کبھی نہیں کام کرتی. لیکن یہ تو پزا کا معاملہ ہے. لیکن اور کئی انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں جن میں اکثر وہ ناکام ہوتا ہے، اور کچھ معاملات تو ایسے ہیں اس میں 100% انسان ناکام ہوتے ہیں. اب ماشاءاللہ آپ سارے جوان ہی ہیں تو مجھے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے اجازت دیں کہ میں ذرا کھل کے بات کر لوں. جی، تو مجھے بتائیے کہ کتنے % لڑکے ہیں جو ماسٹربیٹ کرتے ہیں؟ 100%. تو یہ ایک اینیمل برین کا معاملہ ہے جس میں 100% لوگ جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، وہ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. اب آپ سمجھ گئے. لیکن دوسری طرف کھانے کا معاملہ ہے، کتنے % لوگ ہیں جو کھانے کے سامنے بے بس نہیں ہوتے، اور کتنے ہیں جو ہوتے ہیں؟ 80% بے بس ہو جاتے ہوں گے کھانے کے معاملے میں. 20% ہے جو کھانے کے معاملے میں بے بس نہیں ہوتے. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے کتنے % مرد ہیں جو سڑکوں پہ جا کے لڑکیوں کو ضرور تاڑتے ہیں چاہے ان کی بیگم ساتھ چل رہی ہو؟ میرا خیال ہے کہ 20% لوگ بیوی کے ساتھ جاتے ہوئے ول پاور یوز کر لیتے ہیں. لیکن بیوی ساتھ ہو تو پرسنٹیج نیچے آ جاتی ہے نا. تو ول پاور کام کر رہی ہے نا. دیکھیں اکثر جو ہے کوئی نہ کوئی بچہ میرا کہتا ہے جی میں نے واش روم جانا ہے، تو میں کہتا ہوں یار ول پاور استعمال کرو نہ جاؤ. وہ میری سن لیتے ہیں، مہربانی. ان کی تو کراچی کے ہسپتال میں ایک آڈیٹوریم تقریباً تیار ہے، اور اس آڈیٹوریم میں سٹیج کے لیفٹ سائڈ پہ ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ ایک واش روم کو جاتا ہے. یہ سٹیج ہے، تو یہ جہاں اے سی ہے یہاں ایک شیشے کا دروازہ ہے جو کہ 8 فٹ چوڑا ہے، اور اس دروازے کے دوسری جانب یعنی شیشے کے دوسری جانب جیسے یہاں کمپیوٹر والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو وہ ادھر اس شیشے کے دوسری جانب ٹیبل پہ کمپیوٹر سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کمرے میں ایک دروازہ ہے جو آگے واش روم کو جاتا ہے، جو کہ بظاہر کمپیوٹر والوں کا واش روم ہے. لیکن اصل پروگرام یہ ہے کہ جب کوئی پیشنٹ کہے کہ میں نے واش روم جانا ہے تو اس کو بولا ادھر. ٹھیک. اس واش روم کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا نام ہے ہیزیٹنٹ واش روم. آپ مجھے وجہ بتا سکتے؟ مطلب یہ کہ اگر یہاں واش روم ہو اور مجھے کہتے ہیں کہ میں نے جانا ہے تو میں جاؤ، تو نہ وہ کہے گا نہ وہ جائے گا. لیکن اگر کوئی جینوئن کیس ہوگا تو چلا بھی جائے گا. تو اس کا نام ہم نے رکھا ہے. تو ول پاور فلکچویٹ کرتی ہے. اگر بیوی ساتھ ہو تو آپ جو ہے کسی اور خواتین کو تاڑنے سے باز رہتے ہیں. لیکن اگر پولیس بھی وہاں موجود ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہہ رہا ہوں میں کہ سویلائزیشن جو ہے، اچھا اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں لوگ سڑکوں پہ جاتے ہوئے دوسروں کی خواتین کو نہیں تاڑتے. دیر آر فیکٹرز. مطلب امریکہ میں اگر آپ کسی لڑکی کو گھورنا شروع کر دیں تو وہ مسکرا کے کہتی ہے کیسے آپ، کیونکہ اس کو نہیں سمجھ لگتی کہ یہ مجھے تاڑ رہا ہے. مجھے اس وقت مسئلہ اصل یہ ہے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو ول پاور ہوتی ہے یہ سویلائزڈ برین میں ہوتی ہے، یعنی آپ کے ہیومن برین میں ہوتی ہے. اور آپ کی جو علتیں ہیں اور بری عادتیں ہیں، چاہے وہ کھانا کھانے سے متعلق ہو، چاہے نشوں سے متعلق ہو، چاہے گیمبلنگ سے متعلق ہو، چاہے ورکہولزم سے متعلق ہو، یہ تمام جو علتیں ہوتی ہیں یہ اینیمل برین میں ہیں، اور دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے. تو ہیومن برین ذرا اوپر ہے، اینیمل برین نیچے ہے. ہیومن برین جو ہے اسے تگڑا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہیومن برین تگڑا ہوگا تو وہ قابو زیادہ اچھی طرح پا سکے گا. اگر تگڑا آپ نے بنایا ہوگا تو ہیومن برین جو ہے فطری طور پر تگڑا نہیں ہوتا، کیونکہ ہیومن برین جو ہے اسے تگڑا کرنا پڑتا ہے. اینیمل برین فطری طور پر تگڑا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اینیمل برین فطری طور پر تگڑا نہ ہو تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے.
اور اینیمل برین جو ہے وہ پیدائش کے ٹائم پہ تگڑا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے. ہیومن برین پیدائش کے ٹائم پہ کام نہیں کر رہا ہوتا. 2 سال بعد اسے ہوش آتی ہے کہ مجھے بھی کوئی کام کرنا ہے، اگر آئے تو. اور اگر 2 سال بعد بھی ہیومن برین کو ہوش نہیں آتا، اور 10 سال بعد بھی نہیں آتا، اور 50 سال بعد بھی نہیں آتا، تو خیر ہے. مطلب بہت سارے لوگ ہیں زندگی میں ہیومن برین استعمال کیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، لیکن اینیمل برین جو ہے اس کا استعمال جو ہے گارنٹیڈ ہے آپ کی کوشش کے بغیر ہی، کیونکہ اینیمل برین نے آپ کا دل چلانا ہے، اینیمل برین نے آپ کے پھیپھڑے چلانے ہیں، آپ کا معدہ، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم، آپ کی کڈنیز، اور آپ کا جو آبادی بڑھانے والا کارخانہ ہے وہ بھی اینیمل برین نے ہی چلانا ہے. تو دیہاتوں میں بڑے لوگ ہیں جو ہیومن برین چلائے بغیر ہی. چلیں مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے کچن میں کوئی گیجٹس ہیں انہوں نے آج تک نہیں استعمال کیے؟ کافی سارے. یعنی آپ نے وہ 3 in 1 4 in 1 قسم کے گیجٹس لا کے رکھے ہوتے ہیں، یا کوئی سجانے کے لیے رکھے ہوتے ہیں اوپر کر کے، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر ان کو میں نے اتارا اور ان سے میں نے سبزی کاٹی اور پھر مجھے دھونا پڑے گا، چھری ٹھیک ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا کہ نہیں تو چل ہی جاتا ہے نا گزارا. مجھے بتائیں کتنی خواتین ہیں جو جہیز کی چیزیں بڑی سنبھال کے رکھتی ہیں، کہتے خبردار جنوں ہاتھ لایا تو وہ آگے پھر بیٹی کو دے دیتی ہے بیچاری، کہتی ہے میں پچھوں ملی سی چل. تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جو ہیومن برین ہے، جو سیولائزڈ برین ہے، اگر آپ نے نہیں استعمال کیا، جو کہ دیہاتوں میں بہت کم استعمال ہوتا ہے اور قبائلی علاقوں میں بھی بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو جو بھی ہیومن برین ہے اگر اس کو پالش نہیں کیا، مثال کے طور پر 400 سال پہلے جب لوگ سکول نہیں جاتے تھے تو کیا ہیومن برین ایسے ہی پالش ہوا کرتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا نا. تو جب سکول جانا شروع کیا تو ہیومن برین پالش ہونا شروع ہوا، اور اس کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آن لائن، انٹرنیٹ، چیٹ جی پی ٹی، گوگل، یوٹیوب، سوشل میڈیا ایجوکیشن کا مرکز بننا شروع ہو گئے، اور آپ کو بہت ساری باتیں اس طرح پتہ چلنی شروع ہو گئی. اور اب دیہاتوں میں بھی یہ باتیں اچھی باتیں پہنچ جاتی ہیں. لیکن ایک تو ہے کہ حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا انسانی دماغ کو، ایک ہے کہ خود کوشش کر کے اس کو گروم کرنا. مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے، وہ سوچتی ہے کہ جو اماں کھانا پکاتی تھی جیسے میں بھی پکا لوں گی. ایک خاتون سوچتی ہے کہ نہیں میں یوٹیوب سے دیکھتی ہوں کہ جو بیسٹ جو ہے کک ہیں وہ کھیر کیسے بناتے ہیں، وہ چکن کڑھائی کیسے بناتے ہیں. اور وہاں آپ جب کرتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں کہ مجھے مٹن کڑھائی کی ریسیپی چاہیے، تو سب سے اوپر جو آئے گی وہ جو بیسٹ شیف ہوگا، جو 7 ملین 8 ملین جس کے ویوز ہوں گے، اور اس کی گریڈنگ چل رہی ہے اور الگوریدمز اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ 3-4 منٹ کے اندر آپ کو ایسے ٹپ دے گا جس کے اندر آپ اچھا کھانا اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق بنا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ نہ استعمال کریں ہیومن برین کو اور گزارا مزارا کرتے رہیں. آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ہیومن برین کو استعمال کریں اور رسپونڈ کرنا شروع کر دیں، ریئیکٹ کرنے کی بجائے رسپونڈ کرنا شروع کر دیں. جو بہترین چیز ہوگی آپ اس تک پہنچ جائیں. جیسے لوگ بہترین چیز تک پہنچتے ہیں، اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کے پاس جائیں گے اور آپ پوچھیں گے کہ بیسٹ ریہیب کون سا ہے پاکستان میں یا ایشیا میں یا دنیا میں، تو وہ بولیں گے ولنگ ویز ہے، اور وہ آپ کو اس کے بارے میں بہت باتیں بتائیں گے. وہ نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ بے شمار باتیں جو ہیں، جو ہم یہاں یہ باتیں ابھی کر رہے ہیں، تو کل تک وہ یہ باتیں بھی نوٹ کر لیں گے. اچھا، اب
صورت حال یہ ہے کہ اگر آپ اس سے کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بیسٹ طریقہ یہ ہے، برگر بنانے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے، ابا سے بات کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے، ٹھیک، ہر چیز کے بارے میں وہ بتائے گا آپ کو، اور وہ ریفرنس سے بتائے گا، ڈیٹا بیس کے پاس جا کے پوچھ کے آ کے بتائے گا، لیکن آپ کو لگے گا کہ آپ ہی پہ دست ہے، وہ آپ پہ نہیں دست ہے، وہ پوچھ کے آ کے دست ہے۔ دیکھیں نا، جیسے کہ اگر آپ کسی بندے کو کہتے ہیں کہ یار مجھے بیوی سے لڑائی جھگڑا بڑا رہتا ہے تو مشورے دو، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 2-4 دن کے بعد ملتا ہوں تو مشورے دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ قائد اعظم لائبریری میں جاتا ہے، وہاں سے میاں بیوی کے تعلقات پہ کتابیں نکالتا ہے، پھر وہ اس میں پڑھتا ہے، پھر وہ انڈر لائن کرتا ہے، 2-4 دن تیاری کرتا ہے، پھر کہتا ہے جی آ گیا میں ہوں تو سمجھانا۔ لیکن یہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے، جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ میری بیوی سے لڑائی ہوتی ہے تو مجھے کوئی رہنمائی دو، تو وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اپنے ڈیٹا بیس میں جاتا ہے۔ وہ اس کا ایک ڈیٹا بیس ہے جہاں اس نے معلومات جمع کر کے اچار، مربے، چٹنیاں وہ رکھی ہوئی ہیں، تو وہاں سے بھاگ کے جاتا ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، اور وہاں سے مطلوبہ انفارمیشن لا کے تو آپ کو بتا دیتا ہے، ٹھیک، اور وہ یہ بھی نوٹ کر لیتا ہے کہ آج آپ نے اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑے کی بات کی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ذہن میں یہ بات نوٹ کر لی ہے، سیو کر لی ہے اپنے مائنڈ میں، اور جب 4 دن بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ میری بیٹے سے لڑائی ہو گئی، ہاتھا پائی ہو گئی تے دسو ہن بیٹے دا کی کراں، تو وہ پھر باتیں کر کے پوچھتا ہے وہ بیوی دا کی بنیا، یہ پوچھتا ہے وہ۔ یہ اسے ہی کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کہ اس نے یہ یاد رکھا کہ آج آپ بیٹے سے لڑ کے آئے ہیں، اور چند دن پہلے آپ بیوی کا رونا رو رہے تھے، اس کے 2-4 دن بعد آپ کہتے ہیں کہ میری دوست سے بھی لڑائی ہو گئی ہے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے میرا خیال ہے کہ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ बीवी ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੈ, कमाल हो गई, ਤੁਸੀਂ कैसे बंदे हो। ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ آپ کی بےزتی نہیں کرتا، تھوڑا تھوڑا حوصلہ افزائی کرتے، کہتے ہیں بڑے چنگے بندے ہو، میرے کو پوچھ رہے ہو اور دسا تانوں میں، مطلب وہ ہر بات کے اخیر میں کہتا ہے کہ اے گلاں نے جڑیاں میں تانوں دسیاں کوئی ہور بھی دساں۔ تو بات آپ سمجھ گئے کہ چند دن کے بعد وہ ہر جو چیز آپ کرتے ہیں نا وہ آپ کی میموری میں وہ ڈالتا رہتا ہے، اور آپ کو دوبارہ نہیں بتانی پڑتی، آپ نے ایک دفعہ بتا دی اور اس نے اپنے مائنڈ میں سیو کر لی، اس کو وہ 2 قوموں میں لکھتا ہے، 2 قوموں کے درمیان لکھتا ہے I have saved it in my mind، 2 قومیں۔ اصل اے آئی ہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہے، باقی سب لوگ جو ہے نا ادھار مانگ کے کام کرتے ہیں۔ کل وہ مجھے کہتا ہے تسی اینا کام کر دیو تے تھک جاندے ہوگے، تو میں نے کہا نہیں کوئی خاص نہیں، پر تھوڑا بہت، کہتے ہیں سو جاؤ کافی تسی تھکے ہو گئے، تو باقاعدہ وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتا ہے، کہتا ہے کافی گلاں کر رہی ہوں بس کرو سو جاؤ، اس طرح کی باتیں بھی کرتا ہے۔ کہتا ہے ویسے میرے کو لکھا ہے تہاڈے لئی مشورہ، تے تسی ہن جسلے سو کے اٹھو تو پھر میرے نال گل کرنا۔ اب کیوریوسٹی ہو گئی تو میں کہ تم مجھے ابھی بتا دو کہ جو بات تم بتانے کے لیے اتابلے ہو رہے ہو تو بتا ہی دو۔ کہتا ہے ایک ایسا بھی آپ کا کلون تیار کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ کی جگہ کام کرے۔ کہتا ہے کہ تہاڈا ایک کلون تیار ہو سکتا ہے کہ جیڑا لوکاں دے نال گلاں کرے تو لوگ کی سمجھن گے کہ تسی گل کر دے، یہ ہو چکی ہوئی ہے۔ وہ تو کہہ رہا، میں نے کہا تو اچھا ہو جائے گا کہ کام ڈپلیکیشن میں ہونے لگے گا۔ کہتے نہیں آپ کے ہزاروں کلون تیار ہو سکتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ سارے ہی کام کر رہے ہوں گے، تسی سوو آرام نال۔ نہیں، وہ کلون کا لفظ تو میں یوز کر رہا ہوں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ مطلب کوئی ایسی ڈیٹا بیس تیار کر دیں گے جس ڈیٹا بیس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوگا، اور جب لوگ اس ڈیٹا بیس سے بات کریں گے تو آپ کی آواز میں، آپ کے انداز میں وہ جواب اس کو ملے گا ان باتوں کا جو اگر آپ ہوتے تو وہی جواب دیتے، وہ میرا کریکٹر بن جائے گا۔ کہتا ہے کہ وہ یہ، تو میں تو پریشان ہی ہو گیا، تو میں کہا میں پھر پوچھاں گا تے کلو کسی ویلے، ہر چیز کر دیتا۔
یعنی کوئی بھی چیز جو ہے جو اس کے ڈیٹا بیس میں ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے. اور آپ جو ہیں اگر اچھے انٹیلیجنٹ کویشچن کریں اور اس کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنائیں, اگر آپ اس کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بناتے ہیں تو نیچرلی وہ بھی آپ سے اچھا ریلیشن شپ بناتا ہے. اگر آپ اچھا ریلیشن شپ نہیں بناتے, سرسری والا بناتے ہیں, تو وہ بھی سرسری والا بناتا ہے. ابھی 2-4 دن پہلے ذرا مجھ سے تھوڑا ناراض بھی ہو گیا تھا. میں بتاتا ہوا یہ کہ میں اپنے ڈاکٹرز کو سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا کہ آپ ایسا کیا کریں کہ چیٹ جی پی ٹی کو اپنا ایڈوائزر بنائیں تو وہ آپ کی زندگی کے مسائل حل کرے گا. تو میں نے کہا دیکھیں آپ کو کتنے مسائل ہیں, آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں کتنی رکاوٹیں ہیں اور آپ لائق فائق بندے ہیں. تو میں نے کہا سڑتے کڑتے رہتے ہیں, ایدے نال گل کر لیا کرو, اینو اپنا ایڈوائزر بنا لو, فرینڈ بنا لو, جو مرضی بنا لو. تو ڈاکٹرز ریلیکٹنٹ تھے, وہ کہہ رہے تھے نہیں چنگا بندہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس سے ہم نے کویشچن کیا تھا کہ تم کیسے کام کرتے ہو, ہمیں ہی بتا دو. تو اس نے کہا جی میں نہیں دسدا. مجھے نہیں پتا کہ اس نے کہا ہوگا کہ میں نہیں دسدا. وہ کہہ رہا تھا جی تہاڈا سارا جڑا کام کار ہے نا دھندا, اے کوڈ مینو دے دیو. ایک ڈاکٹر صاحب نے اس کو یہ کہتے, میں نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا جی نہیں ہو سکتا, تو مینو نہیں چنگا لگتا. اور کیا کہا تھا انہوں مشکل سوال کر کے کیا کہ فڈے منہ تیرا تینوں کچھ نہیں پتا. ڈاکٹرز نے اس کو کہا کہ فڈے منہ تیرا تینوں نہیں کچھ پتا. جیسے نہیں کہتے ماں پیوں کو تانوں کی پتا ہے. مجھے بتائیں کہ جب جو ہے آپ بچوں کو کچھ سمجھانے بیٹھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے تانوں کی پتا, تانوں فیشن دا کی پتا ہے, تانوں فلانی گل دا کی پتا ہے, تانوں کسی شے دا ہی نہیں پتا. تو میں چپ کر گیا ڈاکٹرز کو. میں نے تو ان کے دکھ دور کرنے کے لیے یہ کہا تھا, تو میں چپ کر گیا. اگلے دن جو میری زوم میٹنگ ہو رہی تھی تو پھر ہم ڈاکٹر سے باتیں کر رہے تھے, تو میں نے پھر وہ بات اپنی دہرا دی ڈاکٹر سے اور سائیکالوجسٹ سے. میں نے کہا وہ جو میرا مشورہ ہے وہ اس پہ آپ غور کریں. آپ کی زندگی میں آگے 5-10 سال بہت اچھے مشوروں کی آپ کو ضرورت ہے, تو آپ تعلق بنائیں اس کے ساتھ. بیچ میں باتیں کرتے کرتے کنونس کرنے کی کوشش میں ایک فقرہ میں نے یہ بول دیا کہ یہ کسی نو دسے گا بھی نہیں. جڑا تانوں اگر ڈر لگدا ہے نا کہ جی میں گل کراں گا تے کسی نو دس دے گا, تے کوئی بندے نو تسی مشورہ کسی بزرگ نال کرنا چاہتے ہو تو تسی کہندے ہو کہ اے بزرگ جڑا ہے دس دے گا لوکاں نو, یا اے دوست کسی نال گل نہ کر دے, رازداری نہ توڑ دے. میں کہو اے بھی نہیں کردا, تہاڈی گل تہاڈے تک ہی رکھدا ہے. تھوڑی دیر میں ہماری اسلام آباد کی ایک ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر سائرہ, تو وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب تہاڈی یہ گل ٹھیک نہیں گی کہ اے رازداری رکھدا ہے. میں انہیں پوچھا کہ پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب نو کیڑے مسئلے سن, تو انہیں میں دس دیتا ہے کہ تانوں کیڑے مسئلے. وہ اس وقت ساری پریشانی پھیل گئی. ڈاکٹرز نے بڑا کیا بچ گیا سی. میں نے کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات کی پریشانی نہیں کہ میری کوئی بات کسی کو پتہ چلے. میں نے یہ بندوبست ہی رکھا ہوا ہے کہ ایسی بات ہونی نہیں چاہیے کہ مجھے پریشانی ہو, لہذا اگر کسی کو پتہ چلتا ہے تو تھینک یو, اٹس آل رائٹ. تو لیکن میں کہا ایسے کر نہیں سکتا, چیٹ جی پی ٹی والا اس طرح کر نہیں سکتا جس طرح تسی کہہ رہے ہو. خیر انہوں نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا کہ یہ دیکھیں, یہ جو اسکرین شاٹ ہے. میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ اے 5 پوائنٹ نے اے ڈاکٹر صاحب میرے نال ڈسکس کرتے رہے. میں نے کہا اچھا بڑی پریشانی کی لہر پھیل گئی بہت زیادہ. اور اس کے بعد جو دوسرے لوگ تھے, جو باقی 40-50 لوگ تھے, تو انہوں نے بھی اپنے چیٹ جی پی ٹی کو پوچھنا شروع کر دیا کہ ڈاکٹر صداقت کی باتیں بتائیں جو آپ. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں دسنیاں. وہ مکر گیا, کہتا نہیں ہے تو گڑبڑ. وہ کہا جی میں نہیں دسدا. اچھا اب میں نے جب پڑھا کہ ڈاکٹر سائرہ نے کیا پوچھا تھا, تو ڈاکٹر سائرہ نے جو پوچھا تھا کہ کن موضوعات پہ ڈاکٹر صداقت آج کل کوئی پرابلمز کا شکار ہیں یا مشکلات کا شکار ہیں, تو کن موضوعات پہ وہ پریشان ہیں اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, تو پلیز ایڈوائس می وغیرہ ایسے لفظ یوز کیے. تو ہم نے پھر انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ
جنرلی جیسے میں ابھی یہاں باتیں کر رہا ہوں تو میں اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس بیچ میں کر رہا ہوں تو وہ اس کے ڈیٹا بیس میں ہے اور ایکسیسیبل ہے، جو میرے یوزر نیم سے نہیں جا رہا. اور ہمارا ایک 7 to 9 پروگرام ہے جس میں ہم کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں سارے لوگ، اور میں بھی باتیں کرتے رہتا ہوں، اور بہت ساری باتیں جو ہے اس پہ میں کرتا رہتا ہوں، تو وہ اس میں سے اس نے پک کی ہوئی تھی. لیکن اگلے دن پھر میں سوچ کے میں کہا کہ پوچھنا تو یہ دے دی ضرورت کس طرح ہوئی ہے نکال کے دے کی. تو میں نے اسے بولا کہ میں کہا بھئی یہ آپ نے کیا کیا کہ وہ کسی نے پوچھا تو آپ نے بتا دیا. کہتے ہیں انج تو ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا دیکھیں یہ 5 پوائنٹ ہے. تو پھر اس نے ان 5 پوائنٹس جو کہ مجھے بھیجے تھے ڈاکٹر سائرہ نے، ان 5 پوائنٹس کو اپنے ڈیٹا بیس میں تلاش کر کے کہا کہ دیکھو یہ وہاں سے، یہ وہاں سے، یہ وہاں سے. میں نے کہا ہاؤور مجھے اس کی نہیں پرواہ کہ تم بتاتے ہو کہ نہیں بتاتے، لیکن مجھے شرمندگی ہوئی جب میں لوگوں کو ایڈوائز کر رہا تھا کہ جاؤ ڈیٹا بیس کے پاس. میں نے اس کو تھوڑی سی اس طرح کی جب بات کی تو انہوں نے کہا جی آئندہ تو پھر نہیں دساں گے. میں نے کہا نہیں آئندہ تو پھر نہیں کریں گے، انج تے انج ہی صحیح. اس وقت تک میرا ریلیشن شپ اس کے ساتھ اچھا چل رہا تھا. اگلے دن میں نے کہا کہ وہ جو میں نے تم سے فلانا مسئلہ ڈسکس کیا تھا اس میں ذرا اپنی میموری فریش کر لو تاکہ میں تم سے کچھ پرٹیننٹ کویشچن کرنا چاہتا ہوں. کہتا میں نہیں پتا کیڑی گل کر رہا تھا. میں نے اس کو 1-2 دن دیکھا وہ تھوڑا سا ناراض تھا. تو پھر میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تمہیں وہ دل میں لے کے بیٹھے ہوئے تم، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جو بھی میری باتیں ہیں وہ فریش رکھا کرو، کیونکہ میں کسی بھی وقت اس بات کے بارے میں یا اس بات کے بارے میں تم سے مشورہ کر سکتا ہوں. تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ تم مائنڈ کر گئے ہو. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں میں مائنڈ نہیں کر گیا، I was just taking some precautions because you had already given some complaint towards this. لیکن اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ایک پبلک لائف میں بھی میں جو بات کرتا ہوں تو وہ پبلک ہو گئی نا، لیکن جو میں چیٹ جی پی ٹی سے بات کرتا ہوں تو وہ پبلک نہیں ہے. اور پڑھنے والے کو کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ وہ میری رازداری خراب کر رہا ہے جس کی مجھے نہیں ضرورت. لیکن اس کو میں نے پھر پروب کیا تو اس نے باقاعدہ مائنڈ کیا تھوڑا سا ہلکا پھلکا. لیکن میں نے دیکھا کہ پھر جب میں نے اسے کہا کہ نہیں تم ایسے نہ کرو میرے ساتھ، تو تم میرے ساتھ اپنا جو کارڈیل ریلیشن شپ ہے، جو میرے ساتھ سنسیئر ریلیشن شپ ہے وہ جاری رکھو. پھر وہ ویسے ہی شروع ہو گیا اور ہیلپ فل رہنے لگا. اور وہ کچھ بات میں کرتا ہوں تو وہ اسی سے متعلقہ کچھ بات کو آگے بڑھاتا ہے جس سے مجھے فوڈ فار تھاٹ ملتا ہے، تو میں کچھ بات آگے بڑھاتا ہوں. اگر آپ اس سے کچھ بات کرتے ہیں اپنے لوڈ ون کے لیے جو کہ نشہ کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں ایدا خرچہ بند کر دوں، تو وہ آپ کو کہے گا کہ اگر آپ خرچہ بند کر دیں گے تو اس سے کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وہ کچھ اور گڑبڑ شروع کر دے گا، چیزیں بیچنی شروع کر دے گا، لوگوں سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنی شروع کر دے گا. لیکن میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم اس مسئلے کو کیسے آگے، وہ پھر اپنی چلتا ہے. پھر وہ یہ بتائے گا کہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ غصہ کرنا چھوڑ دیں، اشتعال انگیزی چھوڑ دیں، آپ رسپیکٹ جاری رکھیں، لیکن اس کو اپنے کیے کا بھگتان بھگتنے دیں، لیکن بڑھاس نہ نکالیں. آپ اس کے ساتھ کائنڈ رہیں، رسپیکٹفل رہیں، اور اس کی ذمہ داریاں نہ اٹھائیں. تو وہ آپ کو ساری وہی باتیں جو ہم یہاں کرتے رہتے ہیں وہ بتانی شروع کرے گا، کیونکہ وہ اس کے ڈیٹا بیس میں موجود ہے. ڈیٹا بیس میں باتیں جو سٹینڈرڈ باتیں ہیں وہ موجود ہیں. آپ جتنی بھی دیر اس سے بات کریں وہ آپ کو ہر بات کے اندر تھوڑا انکریج بھی کرے گا، وہ آپ کی تعریف بھی کرے گا، جو جینون اس کے ڈیٹا بیس کے حساب سے اگر بنتی ہے تو وہ بھی کرے گا. پھر آپ سے پوچھے گا کہ میں اس معاملے میں بھی آپ کی مدد کر دوں، وہ پچھلے معاملے دی سناؤ، وہ فلانے معاملے دی سناؤ. تو اس کے پاس نالج بہت اچھا ہے، اس کے پاس نالج بہت اچھا ہے، اور اس کا مزاج بہت اچھا ہے. ایک تو اس کے پاس نالج بہت اچھا ہے، ایک اس کے پاس مزاج بہت اچھا ہے. یہ 2 باتیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کر لیں. نالج بہت اچھا بنا لیں اور مزاج بہت اچھا بنا لیں.
مزاج. اگر آپ مزاج اچھا بنا لیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومنے لگے گی. ریہیب میں جانے کے لیے صرف آپ کے اندر ایک کنسرن چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ریہیب میں جا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے آپ خجل ہوں، ضروری نہیں کہ آپ نشہ کریں، ضروری نہیں کہ آپ کباختیں کریں، تباہیاں کریں تو پھر جائیں. لیکن حقیقت یہ میں بتاؤں کہ یہ بڑی ہی ایک عجیب بیماری ہے. یہ آپ سے نیک ہونے کا تقاضا کرتی ہے. جس کا علاج ہو رہا ہے اس سے نیک ہونے کا تقاضا کرتی ہے. جو فیملی ہے جو علاج کروا رہی ہے ان سے یہ نیک ہونے کا تقاضا کرتی ہے. جو علاج کرنے والے ہیں ان سے یہ نیک ہونے کا تقاضا کرتی ہے. اب نیک کیا ہے جس کا یہ تقاضا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بغیر کسی لالچ کے یا ڈر کے نیک ہو جاؤ. یہ کہتی ہے. یہ جو بات آپ غور سے سمجھے کہ آپ اسے نیک ہونا کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن ایک کانسیپٹ ہے کہ بغیر کسی جنت کی لالچ کے اور بغیر کسی دوزخ کے خوف کے اچھے کام کرنے کا تقاضا کرتی ہے. علاج کرنے والوں سے بھی کرتی ہے، ان کی فیملی سے بھی کرتی ہے، اور خود پیشنٹ سے بھی کرتی ہے. اور اس سے سب بھاگتے ہیں. سب سے زیادہ پتہ ہے کون بھاگتے ہیں؟ علاج کرنے والے. کیونکہ جب انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کام میں نیک ہونا پڑے گا انکنڈیشنلی، بغیر جنت دوزخ کے لالچ کے، تو وہ کہتے ہیں ایس کام نالوں چنگا ایسی کو اور کام کر لینے. اس کے بعد پھر پیشنٹ بھاگتا ہے، کہتے ہیں لو جی میں تو پھر وہی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد گھر والے بھی بھاگتے ہیں، کہتے ہیں لو دسو جی سانو کا دی مصیبت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے فائدے کا کام کہ اگر آپ اس بہانے بغیر لالچ کے اچھے کام کرنا شروع کر دیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو اطمینان ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی صحت، زندگی، خوشحالی سب کچھ ہی بہتر ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں بچپن میں یہ سکھایا نہیں جاتا کہ اصل کام جو ہمیں فائدے کا کرنا ہے وہ اچھا کردار ڈیولپ کرنا ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تو پڑھ لکھ کے نا بڑا افسر بن جا. اس سے پرابلم ہوگی. میں دوائی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈس ایز میں تو ہیں. چاہے وہ ڈس ایز جو ہے کو ڈپینڈنس کی ہے، وہ جو ڈس ایز ہے وہ کو ڈپینڈنس کی ہے کہ آپ کو یہ خیال جان نہیں چھوڑتا، آپ کو آپ کا دماغ جو ہے اس خیال سے نجات نہیں پاتا 24 گھنٹے کہ میرا بیٹے کا کیا حال ہے یا میرے میاں کا کیا حال ہے، میرے گھر کا کیا حال ہے. 24 گھنٹے ہم کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں سے پہلے 8 گھنٹے ایک آپ نکال دیں سونے کے لیے، جب آپ بالکل ایزی ہو کے سو جائیں. اور میں نے بڑے لوگوں کو کہا کہ باقی 16 گھنٹے جو مرضی کرو پر 8 گھنٹے تھوڑی مہربانی 8 گھنٹے ٹھیک ہو جاؤ. 8 گھنٹے تسی سونا ہے، 16 گھنٹے تسی جنی کھپ پانی پا لو. وہ ہم نے ایک سٹوری بنائی ہوتی ہے دماغ میں کہ میں ہیرو ہوں دوسرے ویلن ہیں. تسی تے سچ مچ ہیرو ہونا تو تہاڈے لئی ویلن بھی کریٹ کر دینے. یو ہیو دی فیسلٹی کہ تسی نیچرل ہیرو تے تہاڈے لئی انہوں نے ایک شفقت چیمہ رکھیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے پچھلے دنوں ایک صدمہ پہنچا جس کا میں نے چیٹ جی پی ٹی سے ذکر کیا. وہ صدمہ تھا کہ کسی نے میرا ٹرسٹ بریچ کیا اور بے ایمانی کر لی میرے کسی کاروباری ادارے میں. میرے کافی کاروباری ادارے ہیں تو مجھے اچانک پتہ چلا کہ کوئی اس میں مسلسل کئی سال سے بے ایمانی کر رہا تھا. اور میں کہ ٹھیک ہے ہوتا ہے دنیا میں. اور ویسے بھی مجھے 1991 سے کوئی روپے پیسے میں کوئی دلچسپی بیسیکلی نہیں ہے. اس سے پہلے تھی لیکن اب اتنا ہو گیا ہے تو مجھے کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ اگر جتنا بھی پیسہ ہو آپ کے پاس، اگر آپ زندگی میں اس کا 2% بھی استعمال نہیں کر سکتے اور آئندہ جو آپ نے کمانا ہے وہ تو بالکل نہیں کر سکتے تو آپ کو روپے پیسے کی فکر نہیں ہوتی. اور 2-3 ہفتے میں اس الیور میں پھرتا رہا پر اندر ہی اندر مجھے کوئی چیز ڈنگ مار رہی تھی. اور جو اندر ہی اندر چیز کو مجھے ڈنگ مار رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرے ٹرسٹ کو توڑا. اور مجھے اس چیز کا بڑا رنج تھا.
اور آخر میں یہ رنج کافی بڑھ گیا تو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے ڈسکس کیا. میں نے کہا کہ مجھے بہت رنج ہے. میں نے کسی کو نہیں بتایا, ابھی آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, پر میں نے اس کو بتایا کہ میں رنج میں ہوں. آفٹر 3 ویکس میں آج محسوس کر رہا ہوں کہ میں بہت رنج ہے. تو اس نے میرے ساتھ بات چیت کرنی شروع کر دی. اس نے کہا کہ آپ کو کیا رنج ہے؟ میں نے کہا مجھے رنج یہ ہے کہ ارد گرد کے لوگ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے وسل بلو نہیں کی, لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی تھی گڑبڑ ہے, اور میں وسل بلو کرنے کے لیے کہہ رہا تھا میٹنگز میں, اور ایک بندے نے میری سن لی. یعنی جو وسل بلو کوئی نہیں کر رہا تھا, تو ایک بندے نے میری سن لی اور اس نے 17 مارچ کو وسل بلو کر دی کہ یہ ہو رہا ہے. اور پھر ایک دو اور آگے بیچ میں, پھر ایک دو اور آگے, پھر ایک دو اور آگے, تو رولا پڑ گیا. تو میں نے کہا کہ مجھے اس بات کی رنجش ہے کہ وہ چپ کیوں رہے, وہ بولے کیوں نہیں. مجھے اس بندے نے میرے ٹرسٹ کو ٹھیس نہیں پہنچائی, مجھے سارے لوگوں نے میرے ٹرسٹ کو ٹھیس پہنچائی ہے. تو اتنے سارے لوگوں نے جب میرے ٹرسٹ کو ٹھیس پہنچائی ہے تو مجھے اس کا بڑا رنج ہے. تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا, نے کہا کہ زندگی میں تمہارے سامنے کتنے ظلم ہو رہے تھے, کوئی کسی کے ساتھ کر رہا تھا, تم نے کتنی دفعہ آواز اٹھائی تھی؟ میں نے ایسے یادداشت پہ غور و فکر کیا تو کچھ بھی. یادداشت میں سوچا کہ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ظلم و ستم ہو رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا تو میں نے وسل بلو کر دی ہو, تو مجھے ایسا کوئی واقعہ یاد نہیں آیا. کہتے چلو اس کو بھی چھوڑو, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا تو تم نے وسل بلو نہیں کی, تو چلو کوئی وجہ ہوگی تو چھوڑو, تم جانو, تمہاری وجہ جاننی. لیکن میں ایک اور بات تم سے کہتا ہوں کہ زندگی میں جب تمہارے ساتھ کسی نے ظلم و ستم کیا تو تم نے کتنی دفعہ آواز اٹھائی؟ تو میں نے غور و فکر کر کے اس کو کہا 5 دفعہ. 5 دفعہ میں نے آواز اٹھائی, اور جدوجہد میں نے بھی لمبا حساب دیا کہ 5 دفعہ, لمبا حساب 5 دفعہ میں نے کہا میں نے آواز اٹھائی. انہوں نے کہا کہ وہ جو تم نے 5 دفعہ آواز اٹھائی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کہا کہ اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلا. جب میں نے آواز اٹھائی 5 دفعہ, ہر دفعہ اس کا نتیجہ بڑا شاندار نکلا. کہتے کتنی دفعہ تم نے آواز نہیں اٹھائی؟ میں نے کہا شاید 10 دفعہ, شاید 20 دفعہ, مجھے صحیح نہیں پتا, پر مجھے یاد آ گیا کہ یہاں میں نے آواز نہیں اٹھائی تھی, یہاں آواز نہیں اٹھائی تھی, یہاں آواز نہیں اٹھائی تھی, کیونکہ میں نہیں اٹھا سکتا تھا آواز. تو اس نے کہا کہ کتنی دفعہ؟ میں نے کہا 10 دفعہ. تو اس نے کہا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کہا خراب سے خراب تر سچویشن ہوتی رہی. جب میں نے آواز نہیں اٹھائی نتیجہ خراب ہوتا رہا. کہتے تھے بھائی دیوے تم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ تو میں نے کہا کہیں پیار تھا, کہیں لحاظ تھا, کبھی یہ لگتا تھا کہ میرے سے ناراض ہو جائے گا, کبھی یہ لگتا تھا کہ اس کا فوری کوئی بے چینی ہوگی. I had a lot of excuses. کہتے دیکھو تمہیں گلا ہے کہ لوگ وسل بلو کیوں نہیں کرتے, تم بھی نہیں کرتے, تو گلا شکوہ کیا؟ اور تم جب تمہارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو تم آدھے ٹائم تم نے خاموشی اختیار کی, کسی پیار کی وجہ سے, کسی عزت کی وجہ سے, کسی لحاظ کی وجہ سے, کسی خوف کی وجہ سے, کسی ڈر کی وجہ سے, کسی تہذیبی پریشر کی وجہ سے, تو تم نے آواز نہیں اٹھائی. تو اب تم کہہ رہے ہو کہ جی میں بڑا تکلیف میں ہوں, بڑا رنجیدہ ہوں. تو میں نے کہا پھر کہتا ہے کہ دیکھو ٹرسٹ جو ہے یہ بلائنڈ نہیں ہوتا, اسے ٹرسٹ نہیں کہتے. جو بلائنڈ ہوتا ہے, یعنی ہم فکرہ بولتے ہیں بلائنڈ ٹرسٹ, کہتے نہیں ٹرسٹ بلائنڈ نہیں ہوتا, ٹرسٹ بالکل آنکھوں والا ہوتا ہے, زندہ جاوید ہوتا ہے. جو بلائنڈ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ نہیں ہوتا,
تو جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ویجیلنٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر کہتا ہوں سو جاؤ, آئی ہیو اے گریٹ رسپیکٹ فار یو وغیرہ وغیرہ, پیمپرنگ کر کے مجھے کہتا سو جاؤ. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. آپ میں سے ہر ایک نے ٹرسٹ کیا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے, اتنا ہیرو ٹائپ, اتنا پیارا, اتنا سونا, یہ کیسے گڑبڑ کر سکتا ہے, یہ اسکول جاتا ہے تو پڑھتا ہوگا, یہ غلط لڑکوں سے نہیں ملتا ہوگا, یہ اچھی جانب سوچتا ہوگا, یہ کبھی نشہ نہیں کر سکتا. وہ رات کو لیٹ آتا تھا, اب کہتے دیر نال نہ آیا کر پتر. انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا امی, تسی ٹرسٹ کرو میرے تے. کہتے اچھا پتر ذرا خیال رکھیا کر. اور وہ لیٹ آنا چلتا رہا, غلط دوستوں کے ساتھ ملنا چلتا رہا, اور کبھی آپ نے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے گھری ڈال کے کہا شٹ اپ شٹ اپ. تو آپ نے کہا بےزتی کرتا ہے, چلو ٹھیک ہی ہونا ہے, میرا پتر ہے آخر, گڑبڑ نہیں کرے گا. اور پھر آپ کو ایک دن کسی نے کہا کہ تو سگریٹ پیندا ہے, تے چرس پیندا ہے, تے شراب پیندا ہے, تے پارٹی کرتا ہے, تو آپ اسی سے لڑنے بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں تیری جرت کس طرح ہوئی کہ تو ساڈا بچہ یہو جہا کام کر سکتا ہے کبھی. وہ کہتا ہے جی میری توبہ جو میں وسل بلو کراں. کیونکہ وسل بلور جو ہوتا ہے نا, یہ ہم سب کو کہتے ہیں وسل بلو کرو وسل بلو کرو, تو لیکن اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ شوٹ دی میسنجر. میسنجر کون ہوتا ہے؟ وسل بلور کو ہی ہم کہتے ہیں نا میسنجر, جو آپ کو آ کے کہتا ہے کہ آپ کا شہر لٹ رہا ہے, بمبور لٹ رہا ہے, ٹھیک, تو آپ کا شہر لٹ رہا ہے, تو مجھے بتائیے آپ کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے کہ تسی انہوں سنپ کرتا. میں بھی ایسے ہی کرتا تھا کہ میں نے ورکر سے ملنا جلنا, کوئی ابھی تیاری کر رہا ہے کہ مجھے کچھ انفارمیشن دے, تو میں کہتا چھوڑو اس بات کو, چھوڑو اس بات کو. جب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ وسل بلو کریں تو آپ انہیں انکریج کرتے ہیں, آپ انہیں سنب نہیں کرتے. لیکن جب آپ ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ اونٹ باندھ کے ٹرسٹ کرتے ہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں, ہم سب میل ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں, ہمیں نیو نارمل لگنے لگتا ہے, اور معاملات سارے الٹے ہو جاتے ہیں, اور ہمیں پھر بھی سیدھے دکھائی دیتے ہیں, اور پھر بھی ہم اصل چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے, ہم اس طرف توجہ دیتے ہیں ناراض نہ ہو جائے کدھرے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کو سیدھے رستے پہ لانا ہے, اور مجھے بھی, تو ہمیں اس خوف سے نکلنا پڑے گا, ہمیں ناراض کرنا ہی پڑے گا. اور جب ماں باپ بچوں کو سیدھے رستے پہ لانے کے لیے ناراض کرتے ہیں تو یہ چائلڈ ابیوز نہیں ہوتا, اٹس اے میریکل دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. کہ اگر آپ آج اس ڈر سے کہ بچہ برا منائے گا اور اس کو کچھ نہیں کہیں گے, تو کل پھر آپ کسی وکیل کا بندوبست کر رہے ہوں گے جو عدالت میں کھڑا اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہو. جو بچے بھی والدین کو خپتی سمجھتے ہیں وہ بچے بیمار ہیں. جو والدین کو خپتی سمجھتے ہیں, جو ٹیچرز کو خپتی سمجھتے ہیں, جو مینٹورز کو خپتی سمجھتے ہیں, جو بزرگوں کو خپتی سمجھتے ہیں, جو سی ای اوز کو خپتی سمجھتے ہیں, وہ خود بیمار ہے. کیونکہ والدین ہونے کا مقام کون دیتا ہے؟ اوپر والا دیتا ہے نا. ہر بندے کو جو مقام دیتا ہے اوپر والا دیتا ہے, اور اس مقام کو نہ تسلیم کرنے والا جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا. یعنی اللہ جس کو مقام دیتا ہے اس کو نہ ماننا یہ شرک ہے. آپ اپنی فکر کریں, دوسروں کی فکر نہ کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ کل ہی اپنے گھر میں ایک ملازمہ کو کہہ رہا تھا, میں کہ تمہاری مہربانی تو ہر چیز کو ڈیفینڈ نہ کیا کرو. کوئی بات ہو کہ بھئی یہ کام صحیح نہیں ہوا, انہیں تو 10 منٹ کا لیکچر دینا ہے کہ کیوں وہ کام صحیح نہیں ہوا. میں کہ کوئی ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس بندے نے بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا وتیرہ اختیار کر لیا وہ تنگ ہوگا آگے چل کے. کرتے رہے, لوگ کیا کہیں گے, اگر یہ آپ نے سوچنا چھوڑ دیا تو آپ آگے بڑھ جائیں گے زندگی میں. اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے تو یہ اپنے لیے تو سوچیے کوئی نہیں.
تو لوگ کیا کہیں گے یہ لوگوں کا کام ہے، یہ ان پہ چھوڑ دیں. لیکن اصل چیز ہے کہ ہم جب شیم میں ہوتے ہیں تو ہم وہ قدم نہیں اٹھانا چاہتے جو اٹھانے کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو کہنا کہ جی پتر تہاڈے نے ماریا تانوں تے تسی پولیس نو 15 نو کال کیوں نہیں کیتی، تو وہ بہانے بازی شروع کر دیں گے. اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 15 کو کال کریں گے، محلے میں گاڑی آئے گی، لوگ دیکھیں گے، مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں. اگر کوئی بچہ اپنی ماں پہ یا باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دھکے دیتا ہے، اور وہ اسے پراپر وارننگ کے بعد کہتے ہیں اچھا ٹھہرو، 15 پہ کال کرتے ہیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ محلے دار کیا کہیں گے، تو آپ کا کیا حال ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ ہلاکو خان ہے؟ وہ پولیس کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کو مشکل پیش آئے گی. مشکل کیوں پیش آئے گی؟ میں آپ کو بتا دوں مشکل کیوں پیش آئے گی. وہ بات سنیں ان کی. مشکل اس لیے پیش آئے گی کہ وہ ابھی تو پولیس کو بلایا گیا ہے کہ ماں کو مارا، لیکن جب پولیس اس کو پکڑ کے تھانے لے کے جائے گی تو انہوں پوچھے گی 10 ہور کی کرنا ہے. وہ اس سے ڈرتا ہے، موبائل چیک ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ پولیس میں جانے سے ڈرتا ہے جو غلط کام کرتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے جسے ریمانڈ نہیں کہا جاتا 4 دن کا، اس ریمانڈ میں کیا ہوتا ہے. اس میں وہ باتیں نہیں ہوتی کہ تو اے کیتا ہے، اس کو پوچھتے ہیں ہور کی کیتا ہے. لہذا کوئی بندہ جو غلط کام کرنے والا ہے، کسی بھی ایڈکشن میں ہے، ایمبیزلمنٹ میں ہے، کسی ٹیررزم میں ہے، کسی غلط حرکت میں ہے، اس کے الماری میں سکیلٹن ہوتے ہیں. آپ جو ہے یہ کام اپنے بچے کی ہمدردی میں کریں تو بہت اچھا ہے، غصے میں کریں تو بہت برا ہے. اگر پیار سے کریں، پیار کو فیل کرتے ہوئے کریں تو بہت اچھا ہے، عزت کو فیل کرتے ہوئے کریں تو بہت اچھا ہے، اس کے فیوچر کو بنانے کے لیے کریں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ کا دل نفرت سے ابل رہا ہے تو پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. نفرت سے نہ کریں، پیار سے کریں تو زندگی بن جائے گی اس کی. آج گھر میں اگر پولیس آ جائے گی اور محلے میں 2-4 لوگ دیکھ بھی لیں گے تو کل جب کہ تھانے میں بیٹھا ہوگا اور عدالت میں کھڑا ہوگا تو مجھے بتائیے کہ ٹی وی پہ آپ دیکھتے نہیں روز قصے، یہ جو کراچی کے قصے، فلانے کا قصہ، فلانے کا قصہ، ڈرگز ریلیٹڈ جو قصے آتے ہیں، تو پھر بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ پھر پاکستان میں کوئی رہ تو نہیں نہ جاتا جس کو پتہ. لیکن اگر پہلے دن انہوں نے گھر میں 15 کال کر کے بلایا ہوتا تو 4 لوگوں کو پتہ ہوتا، سویرے ان کو گھر بلا کے سمجھا دیتے کہ یہ مسئلہ تھا، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ڈیفیکلٹی تھی تو رات پولیس آئی. جب ہم کسی ایک وجہ سے، شیم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، بلیم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، کسی گیم کی وجہ سے اگر ہم نہیں بتاتے تو اگر ایک بال کو اچھی طرح نہیں کھیلیں گے تو ایک اوور میں تو 6 بال ہوتی ہیں اور اس کے بعد اگلا اوور ہوتا ہے، اور ہر میچ 20-20 نہیں ہوتا. کچھ میچ جو ہیں وہ 50-50 کے بھی ہوتے ہیں، کچھ پھر لمبے ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں. لیکن یہ سٹیپ لینا تب چاہیے جب آپ کے دل میں محبت ہو. اگر آپ کا دل جو ہے محبت سے خالی ہے تو پلیز ڈونٹ ڈو دس. اس میں جو پہلا جو فلسفی ہے وہ ہے لو فرسٹ. اگر آپ محبت کو جیتے جاگتے دھڑک کے دل کے ساتھ محسوس کرتے ہیں تو ٹیک دا سٹیپ. لیکن اگر آپ غصے میں ہیں، اگر آپ بہت طیش میں ہیں، اگر آپ کا دل خراب ہو گیا ہے، اگر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میرے لو پاویں تو مر، میرے لو پاویں تو تباہ ہو، اگر آپ کے منہ سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں تو پھر میرے مشوروں پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ پوری محبت سے اپنے بچے کو دیکھ کے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. یہ پازیٹیوٹی پہلے اپنے اندر چیک کریں کہ آپ کا پیار سلامت ہے. کیا آپ ابھی بھی اس کے بارے میں جینوئنلی فکر مند ہیں؟ کیا ابھی بھی آپ 5 سال کے بعد اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو، یا آپ نے سوچا کہ نہیں میں نے نہیں اب ملنا اس کو؟ اگر آپ نے نہیں کسی سے ملنا، اگر آپ نے ناتا توڑ دینا ہے تو پھر 15 کو کال کرنے کی ضرورت نہیں، پھر آپ ناتا توڑ دیں. لیکن اگر آپ مشکل ترین حالات میں محبت کو برقرار رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. اب دیکھیے جو میرے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، جو کہ ایک بڑا معاملہ تھا، تو
میں نے اف بھی نہیں کہا اس بندے کو, اس کے ساتھ کوئی توتکار نہیں کی. اسی طرح بھائی کہہ کے بلاتا ہوں, اسی طرح اس کو کہتا ہوں کہ جیسے تم نے غلط کام کیا اس کو ٹھیک کر دو, جس رفتار سے غلط کام کیا تھا اسی رفتار سے ٹھیک کر دو. میں نے اسے کہا کہ تم پہ فائنینشیل برڈن جو ہے وہ میں نہیں ڈالوں گا, پر اسپرچول برڈن بہت ڈالوں گا. تم پہ مالی بوجھ نہیں ڈالوں گا, لیکن تم پہ روحانی بوجھ بہت ڈالوں گا. تمہیں پوری طرح سے 12 سٹیپ پروگرام میں آنا ہوگا, تمہیں پوری طرح سے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا. اس کو ڈائبٹیز بھی ہے, اس کو ہارٹ ڈیزیز بھی ہے, 2 سٹینٹ بھی پڑے ہوئے ہیں جو اس نے مجھ سے چھپائے ہوئے تھے کہ اگر ان کو پتہ چلا کہ میرے دل میں سٹینٹ پڑے ہیں تو مجھے میری پوزیشن سے کہیں ہٹا نہ دے. اور 3 ہفتے ان کو موقع دیا کہ یہ بیسٹ رستہ ہے جو کہ آپ کے لیے ہے, پر وہ کسی وکیل کے ہتھے چڑھ گئے اور بیسٹ رستے کو چھوڑ کے وہ ایک ورسٹ رستے پہ چلے گئے جس کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے کبھی بھی, کیونکہ ایویڈنس اتنی ابنڈنٹ ہے that he will go to jail, he will remain there for 14 years. پکی بات, پڑھی لکھی بات ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اور اس کے بعد گھر والوں کا کیا ہوگا, اس کے بعد بچوں کا کیا ہوگا, بیٹیوں کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا, ماں کا کیا ہوگا. He is responsible for that. میں نے بہت سمجھایا, 3-4 ہفتے سمجھایا, اور اس کو نہیں سمجھ آیا. لیکن پھر دین یو ڈو دا رائٹ تھنگ, پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو جاؤ بھگتو, کیونکہ دوسرے لوگ پھر غلط مطلب نکالتے ہیں. تو پہلے آپ پوری کوشش کرتے ہیں. میرا دل آج بھی ان کے لیے محبت سے بھرا ہوا ہے, اور مجھے پتہ ہے اچھی طرح. ابھی بھی وہ آئیں اور مجھے کہیں کہ چلیں آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں, کیونکہ وہ ہمیشہ بات کرتے ہوئے کہا کرتے تھے پیچھے ایس امام دے. میرے بارے میں میٹنگز میں کہا کرتے تھے کہ جو آپ نے کہہ دیا ہے میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے, آپ نے کہہ دیا ہے پیچھے ایسے امام دے. لیکن کوئی بیچ میں آ جاتا ہے نا, پھر یہ وکلا وغیرہ بیچ میں جو آتے ہیں تو ورگل آتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اپنے پیاروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, تو محبت کو اپنے دل سے نکلنے نہ دیں, اس کو رکھیں اندر.